والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا دار العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قبر المؤمن روضة من رياض الجنة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. با آواز بلند پڑھیے اللہم. ماڑ بیگانی چیزیں اتے کیا ماڑ بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجڑا کیا مان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجڑا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجڑا کیا مان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے
آؤ عزیزان گرامی قدر میرے آقا دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں دعوت فکر دینا چاہنا آج انسان بھول گیا اپنی موت یاد کوئی نہ رہی، بندے موت نو بھول گئے آدھر جدو موت آئے گی ویکھی جائے گی ڈٹھی جائے گی، پر شاعر دا تخیل بڑے سونے انداز دے نال مندر کشی کر دیتے آخ دے ہو کے غافل موت بھلا بیٹھے ہو کہ غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا دے نال تو لا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام آوڑے اس دنیا نہ تیرے کام آوڑے کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کیا مان بیگانی آؤ عزیزان گرامی قدر میرے آقا دے نال پیار فرمان والے دور و نزدیک آن والے محمد عربی دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں دعوت فکر دینا چاہنا دنیا وچ امیری تے غریبی دا معیار ہو رہے، پر رب دی پاک بارگاہ دے اندر غریبی تے امیری دا معیار ہو رہے۔ ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا دے نال پیار فرمان والے بڑھ گئے جوڑ امیر غریباں دے، بڑھ گئے جوڑ امیر غریباں دے، ملنے کفل وی یار نال نصیباں دے، وہ جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکڑا، جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکڑا، او بھی لسن یار لہا سجنا کیا مان بیگانی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ لال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مرحوم مغفور بھائی محمد رمضان عرف جانا ان واسطے اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل نو بخشش اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ احباب ذی وقار، ٹائم بھی بہت قلیل ہے چونکہ جڑا اعلان کیتا گیا اس تو تقریباً آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے اور موسم دے حالات بھی کچھ اس طرح دے نے۔ بہرحال انشاءاللہ جتنی دیر ختم شریف دا سامان نہیں آندا میں آپ احباب نال گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کرانگا۔ آؤ بغیر کسی طوالت دے روحانی طور تے چلیے شہر مدینے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا بندہ حاضر و ناظر بیٹھا ہوئے۔ میں اس شہر دی پیا گل کرنا
جس شہر دے وچ نبیاں دا سلطان ٹردا ہے تے رب دا عرش اس گلی نو جھک کے سلام کردا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جڑا جڑا بندہ بول سکدا ہوئے. سبحان اللہ میرے واسطے نہیں بولنا، مرحوم بھائی دے ایصال ثواب واسطے بندہ ہر لازمی بولے. انہاں دے یار بھی آئے بیٹھے ہیں، انہاں دے سنگی بھی آئے بیٹھے ہیں، انہاں دے ساتھی بھی آئے بیٹھے ہیں، انہاں دے عزیز و قارب تے رشتہ دار تے سجن بیلی تے جڑے ساری زندگی یاد رہے یار اگر کوئی پریشانی بنے نا تے مینوں سد مار کے ویکھی کنڈ خالی نہ سمجھی، اسی تیری کنڈ تے موجود ہاں، اج ضرورت ہے اس نوں ذرا او دے ایصال ثواب واسطے ذرا ایک باری بولو سبحان اللہ. ہاں جی اے محفل ایصال ثواب دی ہے. آپ احباب بالکل مطمئن ہو کے بیٹھو، میں جتنی بات عرض کراں گا قرآن و حدیث دا خلاصہ. چلیے شہر مدینے. اچھا ذرا او گلی تکو، روحانی طور تے پرواز کریے. او گلی ہوے جنوں مدینے دی گلی آکھیا جاندا ہے. مدینہ شہر ہوے، پھر مدینے شہر دے وچ مدینے والا ہوے، پھر مدینے والے دے چار چفیرے اصحابی کا نجومی فبی ایہم اقتدیتم. نبی دے صحابہ ہون، نبی دے یار ہون، نبی دے غلام ہون، نبی دے امتی ہون. فدا قومی وابی سونیا ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان. اے صدا لگان والے صحابہ ہون، او صحابہ جنہاں دے وچ یار غار ابو بکر صدیق بھی ہے، او یار غار جے دے وچ فاروق اعظم بھی ہے، او یار غار جے دے وچ حضرت عثمان غنی بھی ہے، او یار غار جے دے وچ مولا مرتضی بھی ہے. شہر مدینہ ہوے، شہر مدینے دا بازار ہوے، بازار دے وچ او مسجد ہوے جنوں پوری دنیا دی مرکزی جامع مسجد نبوی آکھیا جاندا ہے. ہاں جی او مسجد نبوی ہوے، پھر مسجد نبوی دا محراب ہوے، مسجد نبوی دے محراب وچ ممبر ہوے تے ممبر دی اوتے ممبر والا ہوے. بھائی لفظ جو آپ احباب تک پہنچانا چاہنا بھی مسجد نبوی دا مرکزی ممبر. سبحان اللہ جی میں ساری مسجداں دے وچوں مسجد نبوی مرکزی مسجد ہے، ایویں پوری کائنات دی مسجداں دے ممبراں دے وچوں امام الانبیاء دا او ممبر جس تے بہ کے نبی خطاب فرمایا او ممبر مرکزی ممبر دی حیثیت رکھدا ہے. امام الانبیاء اس ممبر تے جلوہ گر شہر مدینہ مسجد نبوی. توجہ ہے احباب دی؟ اے مسجد نبوی شریف، اے ممبر امام الانبیاء دا تے ممبر والا ممبر تے جلوہ گر حضرات اینج صحابہ کرام مسجد نبوی دی اندر تشریف فرما. آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، امت دے غمخار، بے سہاریاں دے سہارا، بے چاریاں دے چارہ، آنکھوں محمد پیارا. کریم آقا علیہ السلام لب مسکرائے، زبان ہلی. اے زبان ہوئے جے اوتے قرآن آیا. تسی سبحان اللہ اچھا فرماؤ. میں یہ گل اپنے کھولوں نہیں کیتی، اللہ دا قرآن ہے، سونے مصطفیٰ دی زبان ہے، اللہ دا قرآن ہے. رب دا قرآن اعلان کردہ اے زبان کوئی عام زبان نہیں. متا کسے دے ذہن وچ خیال ہوئے کہ جی میں محمد دی زبان ہوئے ساڈی زبان، جی میں ساڈی زبان ہوئے محمد دی زبان. فرمایا تیری زبان کتھے محمد دی زبان. اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان مبارک دی گل آوے اللہ قرآن بناندا ہے، اللہ قرآن بناندا ہے. رب دے وے توفیق پڑھیے قرآن. قرآن شک نہیں اس واسطے کہ آغاز وچ رب فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے کتاب شک نہ کریا جے، کتاب وچ شک نہ کریا جے. کتاب ہوے جے دے وچ ریب کوئی نہیں، محمد ہوے جے دے وچ عیب کوئی نہیں. فرمایا کتاب بھی آلہ ہے، صاحب کتاب بھی آلہ ہے. اس قرآن دے اندر زبان محمد مصطفیٰ دی گل ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بھئی گل میری تے نہیں نا، گل زبان محمد مصطفیٰ دی ہے. اے اوہی زبان ہے نا جس زبان نو حسین دے منہ وچ پایا گیا تے پھر کربلا دے میدان اندر 10 محرم دے دیاڑے دیگر دی نماز دا ٹائم حسین نے دے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا. دسیا گیا ہے اس زبان دا تے حسین دا بڑا گہرا تعلق ہے. توجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و شمع رسالت دے پروانو. آؤ بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. اے ممبر مرکزی ممبر امام الانبیاء شب اسرا دے دولا دا حضور تشریف فرما تے سونے لجپال نبی فرمایا آج توانو حدیث قدسی نہ سناواں. آج توانو حدیث قدسی نہ سناواں.
صحابہ کرام عرض کیتی فدا قومی وابی سونیا ساڈے ماں باپ قربان، حکم فرماؤ، ارشاد فرماؤ، آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، امت دے غمخار، امام الانبیاء سرکار فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نا مینوں ایک بڑی عظیم داستان سنائیے، ایک گل سنائیے تے او بن گئی ہے حدیث قدسی، یعنی خدا فرماوے تے مصطفیٰ سنے، اینو آکھیا جاندا ہے حدیث قدسی، حضور فرمان تے صحابہ سنن، اینو آکھیا جاندا ہے حدیث نبوی۔ توجہ ہے؟ اچھا سنو حدیث مبارک، حدیث قدسی کی ہے جی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے سونے محبوبہ تواڈے ظاہری زمانہ مبارکہ تو پہلے، ویسے تے جدو کوئی شے وی کوئی نہ آنا ادو میرے مصطفیٰ ہان، رب دا نور، رب دی ذات، رب تو بعد امام الانبیاء دا نور۔ میں اس ویلے دی گل پیا کرنا بھی جدو ظاہری حالے حضور دا میلاد نہیں ہویا، حضور دی ولادت باسعادت حالے نہیں ہوئی، دنیا تے آپ تشریف نہیں لے آئے، رب فرمایا سونے محبوبہ ایک وقت آیا میری اس مخلوق دے اندر ایک بندہ بڑا جگیردار، میں انہوں بڑی دولت دیتی، بڑی دولت دیتی، بڑی دولت دیتی، اتنی انہوں دولت دیتی کہ وہ دولت دے نشے چی مست ہو گیا تے کدی انہوں میرا خیال تک بھی نہ آیا، زندگی گزار رہا ہے میرا انہوں کدی خیال تک بھی نہیں آیا، نافرمانیاں کردہ رہا، گناہ تے گناہ کردہ رہا، ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، پہاڑ گناہ دے اس بندے دے کول موجود، تے کدی انہوں یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ آخر میں مرنا ہے، آخر ایک وقت آئے گا جب میں لقمہ اجل بن جاؤں گا، ایک وقت ایسا آئے گا مجھے موت آ کر دبوچ لے گی، مجھے ایک سانس بھی نہیں لینے دیا جائے گا، جب وقت پورا ہو جائے گا تو میں لقمہ اجل بن جاؤں گا۔ رب فرمایا سونے محبوبہ دے دل وچ کدی خیال تک بھی نہیں آیا، چلتے 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 ایک ایسا وقت آ گیا، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، ڈھل گیا، اب ایک دن چلنے لگا، چل نہ سکا، اٹھنے لگا، اٹھ نہ سکا، کروٹ بدلنے لگا، کروٹ نہ بدل سکا، اس وقت دل پر چوٹ لگی، کہنے لگا ہائے افسوس میں کچھ نہ کر سکا، ہائے افسوس میں کچھ نہ کر سکا، اب کیا بنے گا، میں کیسے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اب تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں۔ دل میں خیال کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، بیٹوں کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے یار جب میں فوت ہو جاؤں نا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کفن نہ دینا، مجھے غسل نہ دینا، مجھے قبر میں نہ دفنانا۔ کہا بابا پھر کیا کرنا ہے، آپ کو کفن بھی نہیں دینا، آپ کو غسل بھی نہیں دینا، آپ کو قبر میں بھی نہیں دفنانا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے، وہ بوڑھا باپ کہنے لگا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں نا میرے جسم کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دینا، آگ جب لگ جائے سارا جسم جل جائے، راکھ بن جائے، سوا بن جائے، اس سوا کے راکھ کے دو حصے کر لینا، ایک حصے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا، وہاں پر جا کے رکھ دینا، دوسرا چلتا ہوا دریا، پانی جس دریا میں چل رہا ہو اس دریا کے سپرد وہ خاک کر دینا، میرے جسم کے وہ ذرات پانی کے سپرد کر دینا۔ اب باپ فوت ہو گیا، حضرات بات بہت قابل غور ہے، سننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہے، اگر یہی ایک بات ہمارے دل پر اثر کر جائے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے ہم کبھی گناہوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ سنیے گا، بات سنیے گا، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، اب ہوا کیا، ہوا کیا، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، کیا کرتے ہیں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی، آگ لگ گئی، آگ نے جلا دیا، ایسوا بنا چھوڑیا، جسم سڑ گیا۔ پترا نے باپ دی وصیت دے مطابق اس سوا دے دو حصے کر چھوڑے، ایک حصہ پہاڑ دی چوٹی تے جا کے رکھ چھوڑیا، دوسرا حصہ
دریا دے سپرد کر چھوڑیا، پانی دریا دا ذرات بہا کے لے گیا، ہوا نے رخ کیا پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی چوٹی سے وہ خاک اڑائی، اڑا کر کوئی ذرہ کہیں گیا، کوئی ذرہ کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا۔ آج اگر تیز ہوا چلے مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، کوئی مٹی کا ذرہ کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں پہ جاتا ہے۔ اگر پہاڑ کے اوپر ہوا کا رخ اور بھی تیز ہوتا ہے، ہوا نے وہ ذرات کو اڑایا، اڑا کر لے گئی، کوئی ذرہ کہیں چلا گیا، کوئی ذرہ کہیں چلا گیا۔ اب یہ منظر دیکھا ہے رب کے ملائکہ نے، یہ منظر رب کے ملائکہ نے دیکھا، رب کے فرشتوں نے دیکھا، رب کے ملائکہ، رب کے فرشتے عرض گزار ہوئے، مولا یہ بندہ، یہ عمل، یہ سمجھ نہیں آئی، اس بندے نے یہ عمل کیوں کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو آگ کیوں لگوائی ہے، اس بندے نے اپنے آپ کو جلوایا کیوں ہے، اس بندے نے اپنے آپ کو اس طرح سوا بنا کر، خاک بنا کر اڑوایا کیوں ہے۔ ویسے تو وہ میرا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن مالک بتانا چاہتا تھا، کہا، فرمایا اے ملائکہ ویسے تو میں نے اس کو قیامت کے دن پوچھنا تھا، لیکن اگر تمہارا سوال آ ہی گیا ہے تو میں تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ اچھا جی بندے نو سمجھ آئی ہوئے تو پھر ذرا بولن اچھی سبحان اللہ۔ اب بات قابل غور یہ ہے جناب محترم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اب ہوا کیا، وہ جو ہوا تھی نا جو ذرات کو اڑا کر لے گئی تھی، ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، ایک صدا آئی۔ صدا کیا ہے، ندا کیا ہے، آواز کیا ہے؟ آواز آئی، اے ہوا وہ جو ذرات لے کر گئی ہے وہ واپس کر، سبحان اللہ، وہ جو ذرات تو لے کے گئی ہے انہیں واپس کر۔ اب ہوا کی کیا مجال تھی کہ وہ نہ بولتی، عرض کرتی ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، وہ ذرات جہاں جہاں بھی اڑ کر گئے تھے، ہوا نے ایک ایک ذرہ وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیا، آدھا جسم ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا۔ پھر آواز آئی، اے پانی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرما۔ فرمایا وہ جو میرے بندے کے جسم کے ذرات تو بہا کر لے گیا ہے نا، وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں انہیں واپس لے کر آ۔ اب انہیں واپس لایا گیا، دونوں حصے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے گئے۔ اکٹھا کرنے کے بعد رب نے ایک لفظ کہا، ایک لفظ ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ کاف نون، کن، بس یہی لفظ تھا، کن، ہو جا۔ وہ فوراً ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو رب نے فرمایا یہ بتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کس لیے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اسی لیے تو کیا تھا جہاں پہ پھنس گیا ہوں۔ آئے ہائے، سمجھنے والا یہ سمجھے گا بات۔ وہ کہنے لگا مولا میں نے اسی لیے تو یہ کوشش کی تھی، مولا اسی لیے تو میں نے اپنے آپ کو جلایا تھا، مولا اسی لیے تو میں نے اپنے اس جسم کے دو حصے کیے تھے۔ میں نے اپنا نامہ اعمال دیکھا، نیکیوں والا رجسٹر خالی نظر آیا، برائیوں والا بھرا ہوا نظر آیا۔ مولا میں اس قابل نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں، تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا، بس تیرے خوف سے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، میں نے اسی لیے اپنے آپ کو جلا دیا۔ نہ میں ہوں گا، نہ رب بلائے گا، نہ حساب ہوگا، نہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ رب نے فرمایا پھر اب کیا خیال ہے؟ اب تو وہ ہو گیا جس کا تجھے ڈر تھا،
مولا میں نے یہ سارا کام صرف اس لیے کیا ہے کہ تیرا خوف میرے دل میں آ گیا تھا۔ رب نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ کام اسی لیے کیا ہے، لیکن تجھے اس بات کا خیال کبھی نہیں آیا کہ تیرے گناہ جتنے بھی ہوں تیرے رب کی رحمت سے تو کم ہی ہے نا۔ یار یہاں پر ہر بندے کو بولنا چاہیے تھا بھئی تیرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں تیرے رب کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ اب چونکہ ختم شریف کا سامان آ گیا ہے تو ویسے بھی میرا تو کوئی گھنٹے تو بعد جا کے تھا جناب گلا کھلتا ہے بھی ان بندے نے بولنا چاہیے۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ اپنی حاضری کو کلود کرنے کی کوشش میں ہوں دور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اور وہاں پر بھی یہی عالم ہے۔ اب ادھر دیکھیے حضرت امام الانبیاء نے یہ حدیث قدسی اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا اس پر تو رب کی اتنی رحمت ہے، تو جس غلام نے کلمہ مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھا ہوا ہے، یہ جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں، ہم گناہ گار تو ہو سکتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محمد عربی کے ساتھ غدار تو نہیں ہے نا، ہم غلام تو حضور کے ہی ہیں نا۔ ہم میں یہ بات تو نہیں ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق کوئی بدگمانی ذہن میں آئی ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہمارے ذہن میں بس ایک ہی بات ہے، لوگوں ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم سیاکار ہو سکتے ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے ہم حضور سے وفا لازمی کریں گے اور یہ بتائیں گے کائنات کو، یارو جس نے حضرت امام الانبیاء کا کلمہ نہیں پڑھا دل میں خوف الہی پیدا ہو گیا تو اس پر اتنی رحمتیں ہیں، اور جس نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہوگا۔ تو آئیے دعوت فکر دے کر بات کو اختتام کی جانب لے کر جا رہا ہوں۔ جوانوں یہ سدا جوانی نہیں رہے گی، یہ جوانی ڈھلنے والی ہے۔ کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ بیٹھا ہے، تمام تر چیزوں سے ماورا ہو کر میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ کیا سدا یہ جوانی رہے گی؟ سدا ہم اسی طرح رہیں گے؟ اگر موت کے ڈر سے ہم ملک پاکستان چھوڑ بھی جائیں تو کیا موت نہیں آئے گی؟ جہاں پر ہمارا وقت لکھا گیا ہے نا، ہم نے ایٹومیٹک اس جگہ پہ پہنچ جانا ہے، خود بخود پہنچ جانا ہے، اور موت نے ہمیں دبوچ لینا ہے۔ موت سے کوئی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ غفلت میں نہ مر جانا، غافل ہو کر نہ مر جانا، بیداری کے عالم میں پتہ ہو کہ میں نے جانا ہے، تیاری کر کے جانا، تیاری کے ساتھ جانا۔ جب قبر میں زہرا کا پاک بابا آئے گا نا، چہرہ والضحیٰ دکھایا جائے گا، ہاں جی چہرہ والضحیٰ دکھایا جائے، زلف واللیل کی زیارت کروائی جائے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان والے کی زیارت کروائی جائے، نبی پاک کا چہرہ والضحیٰ کا، اور اوپر جناب یہ داڑھی مبارک سجی ہوئی ہو، اور سامنے مدینے کے تاجدار کی زیارت بندہ کر رہا ہو، ادھر عاشق محمد مصطفیٰ ہو، حضور کا دیوانہ ہو، حضور کا مستانہ ہو، حضور کا پروانہ ہو، امام الانبیاء سے پیار کرنے والا ہو، پھر قبر میں جب چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے اور ادھر منکر نکیر سوال کرے تو گوڑے کے تاجدار سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زبانی بندہ پھر ترجمانی کر رہا ہو، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچیا کھا تے رب دی میں شانہ کھا، یہ شان تو شانہ سب بنیا۔ پھر کیفیت یہ ہو، قبر کے اندر یہ کیفیت ہو کہ سامنے چہرہ مصطفیٰ دکھایا جا رہا ہو اور عاشق مصطفیٰ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہو۔ تو گرامی قدر احباب، دعا ہے رب العالمین خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں خلاق عالم آپ سب احباب کی اور فقیر کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو یہ خوف اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ بندے کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ خوف پیدا ہو جائے، اور یاد رکھو اے سارے سجن بیلی یار دوست احباب، ایک وقت آندا ہے بھول جاندن، بڑے بڑے یارانے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، نام مٹ گئے،
صرف اس بندے دا نام باقی رہندا ہے جڑا او دے نام نو یاد رکھدا ہے. توجہ ہے احباب جی؟ اس واسطے آؤ مسجداں نو آباد کرو، شعب و شالات دی پابندی کرو، حضور نبی پاک نال والہانہ محبت دا اظہار کرو. کوئی بھی یہ سب بعد سب تو پہلے پاک رسول دی ذات ہے، خدا دی ذات تو بعد سب تو افضل تے اعلیٰ کائنات وچ امام الانبیاء دی ذات ہے. تے حضور نال محبت کرن واسطے سانو پوچھنا نہیں چاہیے کہ اتنی کرنی چاہیے کتنی کرنی چاہیے. نہ حضور دے کمالات دی حد ہے نہ حضور نال محبت کرن دی کوئی حد ہے. اسی کی محبت کر سکنے ہاں؟ اسی تے بس ٹوٹی پھوٹی ایک قرض و نیاز ہے جڑی حضور دی بارگاہ وچ پیش کر سکنے ہاں. اگر حضور نال پیار کیتا ہے تے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق نے پیار کیتا ہے، پیار کیتا ہے تے فاروق اعظم پاک نے کیتا ہے، پیار کیتا ہے تے سیدنا عثمان غنی نے کیتا ہے، مولا علی نے کیتا ہے، جنہ اپنی جاناں بھی حضور تو وار کے آکھیا سونیا اسی حالے بھی کچھ نہیں کر سکے. تو دعا ہے رب العالمین خالق کائنات تہاڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ